بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں۔ حضرت رابعہ بصری کا مالک انتہائی جابر اور ظالم شخص تھا۔ دن رات آپ رضی اللہ عنہ سے کام لیتا۔ آپ نہایت فرما برداری اور خاموشی سے اس کی خدمت کرتی اور کبھی زبان سے اف تک نہ کیا۔ بچپن کے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اب آپ رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ 12 برس کی ہو گئی۔ آپ کو جب بھی فرصت ملتی تو نماز میں مشغول ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی، اے خدا، میں یتیم مبتلائے مصیبت ہوں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں اور ظلم و ستم سہ رہی ہوں۔ اس کے باوجود میرا پیش نظر تیری رضا ہے۔ ایک دن مالک نے آپ رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ آپ چلی جا رہی تھیں کہ راستے میں اپنے سامنے نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گری کہ ہاتھ میں شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ رو پڑی اور بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگی، الہی، میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے باوجود بھی میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ تو غیبی ندا آئی، اے رابعہ، غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا کہ تجھ پر ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہو گئی اور اپنی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش گھر واپس آئیں اور حسب معمول اپنے کام میں لگ گئیں۔ ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی آنکھ کھلی تو اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری کی کوٹھری کی طرف چلی گئی۔ اسے کوٹھری میں چراغ کی لو محسوس ہوئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ وہ کوٹھری کی طرف بڑھا مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کے کنیز بارگاہ الہی میں عبادت میں مشغول ہے اور حضرت رابعہ بصری عبادت بارگاہ الہی میں عرض کر رہی ہیں کہ الہی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی، مگر چونکہ تو مجبوریوں کو جانتا ہے، تو نے مجھ کو غیر کا محکوم بنایا ہوا ہے، اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کا کام کاج کرتی ہوں اور رات کو دیر تک تیری بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو درگزر کر دے۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے ہیں کہ ہر وقت اس کو گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور اس کا یہ حال ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اسی وقت اس نے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ارادہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ حضرت رابعہ بصری کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ صبح کے انتظار میں جاگتا رہا اور صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ تم اس گھر میں قیام کرو تاکہ میرے گھر میں برکت رہے، اور اگر تم یہاں قیام کرنا پسند نہیں کرو تو فرمایا کہیں اور چلے جاؤ جہاں تمہاری مرضی ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔